تھے۔ کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جو کرسی وزارت پہ بیٹھتا ہوگا تو یوں بیٹھتا ہوگا جیسے تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے۔ کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جب وہ میدان جنگ میں اترتا ہوگا تو نقشہ محمد الرسول اللہ کا پیش کرتا ہوگا۔ کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جو امت کی فلاح و بہبود کے کام کرتا ہوگا لیکن اس میں کمالات محمد الرسول اللہ کے نمایاں نظر آتے ہوں گے۔ اور کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جب کسی تختی پر، کسی کاغذ پر، کسی فائل میں اس کا نام لکھا جا رہا ہوگا تو لکھا ہوا ہوگا محمد۔ اور جب اس کا نام محمد پکارا جا رہا ہوگا اس کو کتنا لطف آتا ہوگا۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اعضاء میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اعضاء میں نام خدا سے ملا ہے نام محمد۔ کہا مجھے یہ آدم نے خلد بری میں لکھا ہوا ہے طوبیٰ پہ نام محمد۔ اس نام کی لذت اس شاہ محمد سے پوچھو، اس نام کی لذت، بولو ہاں پاؤں کھرچنے والے، اس نام کی لذت اس شاہ محمد سے پوچھو۔ تن میں جان آ جاتی ہے جب لیا جاتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس شاہ محمد ہیں، حضور سے عشق رکھتے ہیں، جن کے قلب و جگر میں حضور کی محبت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، جب ان کے سامنے محمد نام لیا جاتا ہے تو ان کے مردہ جسم میں حیات آ جاتی ہے، ان کا مردہ ایمان زندہ ہو جاتا ہے، مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے، وہ فرش پر رہتے ہوئے معراج کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ۔ یہ شاعر بھی بڑی عجیب ہے، کبھی کبھی آپ سے نقشے کھینچ لیتے ہیں۔ آپ دعا فرماؤ مجھے شعر یاد ہو جایا کریں، مجھے یاد نہیں ہوتے، بھول جاتا ہوں۔ اس میں محمد کو ڈوبتے شمس پر اگر پھونکوں، اس میں محمد کو ڈوبتے سورج پر اگر پڑھ کر پھونکوں، عین ممکن ہے کہ سحر ہو جائے۔ محمد، یہ اسم محمد کتنا کمال والا ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہو اور سورج کو آدمی کہے سورج رک جا، میں تجھ پہ محمد کا نام پڑھ کر پھونک مارنے لگا ہوں، سورج اتنا باادب ہے کہ وہ کہے گا تو محمد کا نام لے کر میری طرف پھونک، میں پلٹ کر صبح سویرے کا سورج بن جاؤں گا، غروب نہیں ہوں گا، نئی طلوع دے دوں گا۔ سورج بھی حضور کے نام کا حیا کرے گا، سورج بھی حضور کے نہیں حیا کرے گا تو یہ امتی نہیں کرے گا۔ کمینگی کی حد تک پہنچا ہوا امتی نہیں حیا کرے گا، وگرنہ کوئی آزمائش کرے تو سورج کو بھی اللہ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے، جہاں محمد نام آ جائے سورج تیری حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ تو جس کی زندگی میں محمد آ جائے اس کا ڈوبتا سورج طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی زندگی میں سحر ہی سحر ہے، سویرا ہی سویرا ہے، اس کی زندگی میں چاشت ہی چاشت ہے، اشراق ہی اشراق ہے، وہاں تو غروب ہی نہیں ہے۔
اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت میں نبی محمد الرسول اللہ اور صحابہ اکرام کے نام ہر جگہ پر آویزہ ہونا چاہیے. زباں بولے تو محمد، اصحاب محمد، کاغذ پہ دیکھو تو محمد، اصحاب محمد، گاڑیوں پہ دیکھو تو نام محمد، اصحاب محمد، دکانوں پہ دیکھو تو لکھا ہوا ہو محمد، اصحاب محمد. چونکہ حضور کا نام، اس نام سے بھی اللہ نے دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے حضور کو، اور حضور کی صفات، حضور کی ساری صفات اصحاب محمد ہیں. ساری کی ساری صفات اونچی آواز سے کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اصحاب محمد. ایک ایک صحابی، ایک ایک صحابی حضور کا عمل ہے، تصویر ہے، نقش ہے، سایہ ہے، پرتو ہے، ظل ہے، نمونہ ہے، حقیقت ہے، تصور ہے، تصویر ہے، تنور ہے، تنویر ہے، محمد کی تقدیر ہے. ایک ایک صحابی چاروں طرف سے صہیونی بدماش اور گنڈے ان ناموں سے بھی جلتے ہیں، ان کے کردار سے بھی مرتے ہیں. تو پھر حضور کے غلاموں کا یہ حق پہنچتا ہے نا، وہ جدھر مڑیں تو کہیں محمد، کہو محمد، اونچی آواز سے کہو محمد، اور اونچی آواز سے محمد. کبھی کبھی نا رات کو کب تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ ہمارے نبی پڑھتے تھے. کیوں؟ ہمارے نبی پڑھتے تھے. یہ کبھی موقع ملا تو میں تہجد کے حوالے سے بتاؤں گا کہ تہجد کا فائدہ کیا ہے، لیکن فی الحال اتنی بات بتا رہا ہوں، اس لیے پڑھو کہ ہمارے نبی پڑھتے تھے، ان پر فرض تھی. اور تہجد پڑھنے کے بعد نا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے جس نبی کی سنت میں تہجد پڑھی ہے نا، اس کا نام دل میں رکھ کر کہو محمد محمد. تصور کرو کہ رسول اللہ کے روضے کے سامنے ہیں، اور اللہ سے کہو اللہ میں جس محمد کا نام لے رہا ہوں ذرا مجھے حضور کا دیدار تو کروا دینا. محمد 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 محمد. آنکھیں بند کرتے کرتے محمد محمد پڑھتے جاؤ، اللہ سے دل ہی دل میں کہتے جاؤ اللہ جس کا میں دیوانہ ہوں، جس کا نام زبان پہ رکھا ہوا ہے، اللہ مجھے دیدار تو کروا دے. ممبر پر بیٹھا گواہ ہوں خدا کی یہ مسجد کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک ذرہ میرے حق میں اور میرے خلاف گواہی دے گا. غلط کہوں گا تو خلاف دے گا، صحیح کہوں گا تو میرے حق میں دے گا. اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، دن قیامت کے بھی میرے سامنے میرے کردار کے حوالے سے یہ بولے گا. کہنا آپ کا کام ہے اور دیدار کروانا اللہ کا کام ہے. گارنٹی ہے کہ دیدار ہوگا. محمد 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 کر کے تو دیکھنا. اور اس کے بعد جب زیادہ نہیں 10 منٹ روز لگا لو، اور اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ سے کہہ دیا کرو یا اللہ یہ اسم محمد تیرے حبیب کا جتنی رعنائیاں اور برکتیں ہیں یا اللہ مجھ میں بھی، میرے گھر میں بھی، میری اولاد میں، میری نسلوں میں پیدا فرما دے. جملہ حاجات، جملہ حاجات، اے اللہ میری پوری فرما دے، مشکلات دور فرما دے. میں نے ایک جگہ تقریر کی، میں نے کہا میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، ان کی لڑائی ختم ہونے کا. میں نے کہا یہ پڑھا کرو محمد حامد محمود دائن، یہ حضور کے نام ہے. محمد حامد محمود دائن 100 دفعہ پڑھ کے دودھ پہ دم کر کے میاں بیوی پی لیا کرو، لڑائی نہیں ہوگی. تقریر کے بعد ایک دوسرا بندہ آ رہا ہے، لکھ کے دے دینا جی. میں نے کہا سارے ہی مار کھاتے، اس لیے نہیں کہ حضور کا دیدار ہو، اس لیے کوئی نہیں، لیکن چونکہ بیوی کے عتاب سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک بندے نے تو میری پیشانی چوم لی، کیا کمال کر دیا آج آپ نے.
تو چلو حضور کی محبت اتنی نہیں ہے، اس کے لیے اتنی طاقت نہیں ہے، اپنے مفادات کے لیے تو کر کے دیکھو، پھر بھی محروم نہیں رہو گے۔ اس لیے آج کی تقریر کا خلاصہ کیا ہے کہ حضور کا نام بھی ہمارے لیے باعث فضیلت ہے، اور حضور کی صفات بھی ہمارے لیے باعث فضیلت ہیں۔ اگر ہم نے صاحب فضیلت بننا ہے تو پھر ہمیں محمد اور سیرت محمد سے وفا کرنی ہوگی، اور اگر ہم نے صاحب ذلت بننا ہے تو پھر ہمیں حضور کے نام سے بھی اور حضور کی صفات سے بھی دور رہنا ہوگا، جیسے کہ امت رہ رہی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب